کما امرتا، مضبوط رہو، ثابت قدم رہو، جم کر رہو، اعتقاداً، عملاً، تبلیغاً، کما امرتا۔ کما امرتا کیا ہے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو استقامت کیسے اختیار کرنی ہے؟ اپنی مرضی کی استقامت نہیں ہے، اپنی تشریع اور خواہش کی استقامت نہیں۔ کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ کما امرتا کیا ہے؟ وہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ لا ترکنو، یہ ہے کما امرتا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کما امرتا کیا ہے؟ لا تطغوا ولا ترکنوا۔ تو استقامت کی سب آیات قرآن پاک میں اس مضمون کی یہ آیت اصل ہے۔ بہت سارے مقام پہ آپ کو ملے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن استقامت کی تشریح نہیں ہے۔ ثم استقاموا تو ہے، ڈٹ گئے، لیکن استقامت کس چیز کا نام ہے؟ وہاں کسی مقام پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس مضمون کی یہ آیت اصل ہے جس میں تشریح استقامت ہے۔ یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہے کہ الاستقامت فوق من الف الکرامہ، کہ استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ لیکن یہ آپ نے نہ سمجھا ہے نہ غور کیا ہے کہ استقامت کس چیز کا نام ہے۔ تو کما امرتا کی آگے 2 لفظوں میں توضیح ہے، تو یہ گویا لا تطغوا لا ترکنوا، یہ استقامت کی تشریح ہے کہ وہ استقامت کیا ہے؟ استقامت علی الدین، تسلب فی التوحید ہے۔ تسلب فی التوحید، اور تسلب عبارت ہے غیرت سے۔ غیرت ہو، توحید و سنت کے معاملہ میں بے غیرت اور دیوس نہ بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ استقامت 1000 کرامت سے کیوں بہتر ہے کہ اصل کرامت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہے، استقامت معیار حق ہے۔ استقامت سے حق باطل کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ کرامت سے۔ وہ استدراج بھی بن سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اس میں شبہات ہیں۔ تو لا ترکنو یعنی پختہ رہو، اور مشرکین کی طرف ان کے مال کو دیکھ کر میلان نہ کرو، مرعوب نہ ہو وہ۔ اور صرف مشرکین نہیں، الذین ظلموا، الذین ظلموا میں ہر قسم کے مشرک بھی ہیں، ہر قسم کے بدعتی بھی ہیں، حوالہ اوپر آ گیا ہے، اور ہر قسم کے ظلمہ حکمران بھی ہیں۔ اس لیے البار المحیط کا حوالہ بھی دیکھ لو، فرماتے ہیں کہ رکون کیا ہے؟ فَإِنَّ الرُّكُونَ هُوَ الْمَيْلُ الْيَسِيرُ، تھوڑی سی نرمی آ جائے، تھوڑا سا میل آ جائے۔ جیسے دوسرے مقام پہ ہے کہ لولا ان ثبتناک، لولا ان ثبتناک، تو آگے کیا ہے؟ ترکنو الیہ شیئا لقد کدت ترکنو الیہ شیئا قلیلا۔ تو وہاں ساری جمع کی ہیں کہ یہ بھی اسی آیت کے مفہوم میں ہے، یعنی
یہاں فاستقم کما امرتا ہے نا، اس پہ غور کرو، آیت نکالو، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، استقامت نہ دیتے، تو البتہ تحقیق کدتا، قریب تھا کہ ترکنوا الیہم، کہ آپ تھوڑا سا میلان کرتے ان کی طرف۔ کتنا تھوڑا سا؟ یہاں ذرا لفظ دیکھیں، کتا، کادا یا کادو عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر یہ صفحہ نمبر 536 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 ہے۔ تو لقد کتا ترکنوا الیہم، کتنا؟ شیئن، شیئن مادہ تنعام، تنوین تنکیر، بالکل معمولی سا، تھوڑا سا، قلیلاً مادہ قلت والا، اور تنوین بھی تقلیل کی ہے، باب بھی کتا، لفظ رکون کا، تو مطلب تھوڑا سا بھی ان کی طرف میلان ہوتا، المیل الیسیر، تو کیا فرمایا؟ اذن لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات۔ اور جہاں پر کیا ہے؟ فتمسکم النار، اور جہاں پر کیا ہے؟ لأذقناک، بولو بولو سارے بولو تو صحیح، اذقناک، پیغمبر کو خطاب کیا، فتمسکم النار، وہاں پر بھی آپ اور مومنین سب کو، کہ اگر تم نے تھوڑا سا میلان بھی کیا یا کیا ہوتا تو ہم تجھے زندگی کا بھی ڈبل عذاب چکھاتے اور موت کا بھی ڈبل عذاب، ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا۔ تو تم نے تو استقامت کی صوفیوں والی تعریفیں سنی ہیں کہ استقامت کیا ہوتا ہے، آدمی استنجا صحیح صفائی سے کرے فلاں، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت ہے توحید پہ مضبوط ہونا اور پکا ہونا۔ اور دوستو بزرگوں، ہاں یہ پیغمبر کو تو فرمایا گیا لولا ان ثبتناک، گارنٹی بھی دے دی گئی اور فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو مضبوط رکھا ہے۔ اس لیے حسن کہتے ہیں جمع الدین فی لا عین، پورا دین دو لاؤں کے درمیان میں، ایک لا تطغوا، دوسرا لا ترکنوا، اس کے درمیان آ گیا پورا دین، استقم، لا تطغوا لا ترکنوا۔ اس لیے یاد رکھو، بڑے ہو کے جہنم جانے کا شوق ہو تو بے شک جاؤ، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کسی بدعتی، مشرک، مودودی، رافضی، للڑ اور کسی بھی ایسے بے دین کی طرف ذرا سا بھی میلان، ان کی تعظیم، ان کی تعزیتیں، ان کے پیچھے ان کے ساتھ جنازے، ان کی بقا کی دعائیں، ان کی مغفرت کی دعائیں، کچھ بھی میلان کیا تو فتمسکم النار لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، تمہارے مفتیوں کا فتویٰ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ مجھے پتا ہے۔ تو پورا دین کھڑا ہے لا تطغوا ولا ترکنوا، یہ پورا دین ہے۔ ہاں بھئی، اللہ ہمیں اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، یہ من اولیاء سے مراد محرفین مفتی ہیں جو تمہیں تعبیلیں پڑھاتے ہیں، نہیں جی فروعی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا جہنم میں ٹھوک دوں گا اور کوئی تمہارے لیے رفیق ساتھی نہیں ہوگا بچانے والا۔ ہاں مفتیوں کے فتوے بھی جہنم میں جائیں گے، یہ جتنے کہتے ہیں جی فروعات ہیں، بالکل کوئی اصولی مسائل ہی کوئی نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
یہ مفتی شفتی تمہیں نہیں بچا سکیں گے، نہیں چھڑا سکیں گے۔ من اولیاء، کوئی رفیق، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی حمایت بھی نہیں ہوگی، رفاقت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حمایت اور امداد سے رفاقت سہل ہے، ایک ہے رفیق ساتھی ہونا سال آسان، رفاقت اور سنگت آسان ہے، حمایت اور امداد ذرا مشکل ہے۔ فرمایا وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، معلوم ہوتا ہے کہ نماز ثبات علی التوحید کا ذریعہ ہے، نماز پہ زور لگا۔ اقم الصلاۃ، یہ امر بیان امر مصلح ہے، امر مصلح کا معنی اصلاحی پروگرام قرآن کا، اور قرآنی اصلاحی پروگرام، یہ صوفیوں والا اصلاحی پروگرام نہیں۔ تو امور مصلحہ تین چیزیں ہوتی ہیں، امور مصلحہ یعنی وہ اعمال جن سے توحید پہ چلنا آسان ہو، تو انہی کا نام اعمال صالحہ، اور امور مصلحہ اصلاحی پروگرام قرآنی یا قرآنی تزکیۃ النفوس کا پروگرام بالکل صاف صاف وہ ہے اقم الصلاۃ، قائم رکھ نماز، طرف النہار، دو کنارے دن کے، دو کنارے دن کے کیا ہے؟ صبح ظہر عصر، صبح ظہر عصر، بَظُلَفًا مِّنَ اللیل، اور کچھ حصہ رات کا یعنی مغرب اور عشاء۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، زائل کرتی رہتی ہیں، السیئات، میل کچیل کو، گناہوں اور سختیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان سے مراد گناہ نہیں سختیاں ہیں، ایک معنی کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ مٹا دیتی ہیں مصائب کو اور مشکلات اس سے حل ہوتی ہیں، ایک اور دوسرا گناہ معاف ہوتی ہیں، میل کچیل گناہوں کی یہ دھل جاتی ہے۔ ذالک ذکرا، یہ جامع نصیحت ہے للذاکرین، اصل ذکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی ان الحسنات، یہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہے مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے، ذاکر کا معنی مسئلہ بیان کرنے والا، اس کے لیے یہ جامع نصیحت ہے، کیونکہ جب استقامت پہ عمل کرے گا، بائیکاٹ کرے گا مشرکین مبتدئین سے، تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے، جب مخالف ہوں گے تو تمہیں اللہ وظیفہ بتا رہا ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، فرمایا تم میرے سامنے کھڑا ہو جا، ہاں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے نیڑے آ جا، وَاقْتَرِب، میرے قریب آ جا، ہاں میں دیکھتا ہوں تجھے کون ہاتھ لگاتا ہے، کون تیرے خلاف ہوتا ہے، آ جا میرے قریب آ جا۔ ذکرا للذاکرین، یہ جامع نصیحت ہے کس کے لیے؟ مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے، جو مسئلہ توحید کو اس طرح بیان کرے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ نماز پہ زور رکھ، تہجد پڑھ، اور بھی جو مطلوب نمازیں ہیں ان کو صحیح کر کے پڑھ، صحیح کر کے پڑھ، مشرک بدتی کے پیچھے نہیں پڑھنی، ہاں جو تاجر خطیب امام ہو اور امام تاجر ہے اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھنی، ہاں بابوزو امام کے پیچھے پڑھو۔ ذکرا للذاکرین، یہ جامع
یہاں چند امور آ رہے ہیں، یہ گن لو۔ پہلا کیا ہے؟ امر، اصول فوز اول فاستقم، پھر آ گیا اصول فوز ثانی لا تطغوا، پھر اصول فوز ثالث لا ترکنوا، پھر اصول فوز رابع اقم الصلاۃ، اصول فوز خامس واصبر۔ یہ کامیابی کے اصول آ رہے ہیں۔ اصول الفوز تو اقم الصلاۃ، یہاں ایک تھوڑی سی بات سے، مسئلہ تو لمبا ہے، چلو آپ کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور غیر مقلد اور بعض دیگر اہل بدعت فرقوں نے اس آیت سے یہ اخذ کیا جمع بین الصلاتین بلا عذر یہ جائز ہے، کیونکہ جہاں پر کیا ہے طرفج النہار، تو نماز طرفج النہار، تو اس سے انہوں نے نکالا ظہرین، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ نکالا مغربین، ظہرین آپ کو پتہ بھی ہے کوئی مسئلے کا، ظہرین اور مغربین۔ تو اس لیے شیعہ مذہب یہ ہے کہ نمازیں جتنی جمع ظہرین یہ تو اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، عصر اور ظہر ظہرین کہتی ہیں، اور مغرب اور عشاء اس کو مغربین، ان کو جمع کرنا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت صریح ہے کیونکہ دو کنارے دن کے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ظہر عصر، تو ان کو قرآن نے اکٹھا ذکر کیا تو ظہرین ثابت ہوئی، اور ظلفا من اللیل رات کا کچھ حصہ، تو وہ کیا ہے؟ مغربین ہے، عشاء اور مغرب، تو یہ آسان کام ہے۔ ایک اس سے غیر مقلدین کا بھی مذہب یہی ہے، جمع بین الصلاتین بلا عذر بلا متن۔ اس پر ایک حدیث ہے بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، بارش بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا اور سفر بھی نہیں تھا، یہ تینوں چیزیں نہیں تھی، بغیر عذر کے آپ نے نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ تو اس لیے اب یہ مسئلہ سکول کالج میں بھی اٹھا ہوا ہے، مرزا جیلمی شیلمی وہ بھی یہی روایتیں پیش کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی۔ اب ذرا بات سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ نماز کس میں؟ اپنے اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ تو مطلب موقوتا کا نص صریح ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے، اور نماز فرض ہی کتاب موقوتا ہے، نماز فرض ہی وقتوں میں، اگر وقت نہیں تو فرض ہی نہیں۔ تو نماز کتاب موقوتا کہہ کر قرآن نے بتا دیا کہ نماز کے اوقات مقرر شدہ ہیں، اور نماز کی فرضیت بھی ہوگی اپنے اپنے وقتوں میں۔ بولو جلدی، اپنے اپنے وقتوں میں بولو گے تو ابھی جلدی آگے نکل جائیں گے، نہیں بولو گے تو پھر مجھے تکرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اوقات مقررہ میں نماز فرض ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ اوقات موقوتہ کیا ہیں، کون سے اوقات موقوتہ ہیں، اس کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے اور بیان حدیث میں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر نے ان کو بیان کیا، اور کس طرح کیا کہ جبریل باقاعدہ معراج کے دوسرے دن آیا، جب نمازیں 5 فرض ہوئیں تو جبریل 2 دن آپ کے ساتھ رہا، اور وہ حدیث مشہور ہے حدیث جبریل
ایک حدیث جبریل وہ ہے جو آخر پہ آئے تھے، یہ ہے اوقات کے بارے میں حدیث جبریل۔ تو جبریل نے پہلے دن آپ کو نماز پڑھائی اور پہلے وقت میں، اول وقت میں، اور دوسرے دن نمازیں پڑھائی آخر وقت میں، اور پھر فرمایا الوقت بین ہذین، وقت ان دو کے درمیان میں ہے۔ تو بین ہذین یہ ہے کتاب موقوتہ۔ تو آپ نے وہ اوقات مقرر کیے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا کیا ہے، مغرب کا کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، تو وہ کیا ہے مقرر اوقات میں۔ تو قرآن پاک کی نص اور ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نمازوں کو اپنے اوقات میں عملاً بھی قولاً بھی پڑھا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا من نسی عن صلاۃ، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر نماز بلا عذر بلا مطر جمع کرنی جائز ہو تو من نام عن صلاۃ کا کیا معنی ہے، نسیہ کا کیا معنی ہے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر نماز کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جمع کرنی ہے، تو پھر نبی پاک نے مشرکین کے خلاف دعا کیوں کی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا۔ وہ خندق میں، خندق میں آپ کی نماز رہ گئی، پھر آپ نے وہ نمازیں اسی ترتیب سے پڑھی تھی، تو آپ نے ساتھ مشرکین کے خلاف دعا بھی کی کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اگر یہ ظہرین اور مغربین اور یہ بلا عذر بلا مطر یہ جائز تھی، تو پھر آپ کیوں ان کے خلاف دعا کر رہے تھے؟ تو اس لیے یاد رکھو ضابطہ کلیہ یہی ہے کہ نماز اپنے وقتوں میں ہوگی۔ کس میں ہوگی؟ اپنے وقتوں میں۔ تو یہ ظہرین یا مغربین کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ خود حضرت علی نے بھی اپنے وقتوں میں نماز پڑھائی ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، تو بنیاد یہ ہے۔ اب بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسناد صحیح، سند صحیح ہے، عمل کرو گے؟ کیوں؟ کیوں بھائی؟ اور اسناد صحیح ان کے بچے کیوں؟ سند صحیح ہے، بخاری مسلم ہے، تو پھر گونگے کیوں بنے ہوئے ہو؟ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روایت صحیح ہو، بخاری مسلم میں ہو، اور قرآن کے مخالف ہو تو حجت نہیں۔ اسنادہ صحیح بے شک ہے، متنہ معلول۔ اس لیے میری طرف توجہ، میری بات نہیں ختم ہوئی، پوری توجہ سے بیٹھو۔ یہ ایک سٹاپ ہے، آگے میں چل رہا ہوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث پہ تبصرہ کیا ہے، لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس پر کس امت میں کسی مجتہد کا عمل نہیں ہے۔ غیر مقلدوں نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے، لیکن ان کھوتی کے بچوں نے سمجھا نہیں ہے کہ ہم کیسے کر کے دکھائیں گے۔ عمل اس لیے نہیں، امام ترمذی کہہ رہا ہے معلول ہے۔ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ اس پر کسی مجتہد کا عمل نہیں، خبر دے رہا ہے۔ امام ترمذی علت بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث میں ایک علت ہے جس کی وجہ سے امت میں کسی مجتہد نے بھی عمل نہیں کیا۔ تو امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم شروع کر دو، امام ترمذی یہ کہہ کر ایک ضابطہ بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث چونکہ خبر واحد میں ظن ہے، اور خبر واحد کی صحت کے لیے
ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ مجتہدین کی معمول ہو جی، اگر مجتہد کسی حدیث پہ عمل کر رہا ہے تو یہ اس کی صحت کی علامت ہے، یہ باقاعدہ ضابطہ موجود ہے، جس پر مجتہدین کا عمل ہے تو یہ علامت ہے صحت، معیار نہیں کہہ رہا، علامت ہے اس کی صحت کی۔ اور جہاں کسی مجتہد نے عمل نہیں کیا تو امام ترمذی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، اگر یہ معلول نہ ہوتی تو کوئی امام اس پہ عمل کرتا۔ ائمہ کا ترک کرنا یہ دلیل ہے کہ حدیث معلول ہے، بہت بڑی بات کی امام نے، امام ترمذی بتا گیا کہ صحت حدیث کی علامت یہ ہے کہ کم از کم کوئی مجتہد اس پہ عمل، اور اس پہ کسی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، معلول۔ تو امام نے علت کی طرف اشارہ کیا، یہ نہیں کہ غیر مقلد نے سمجھا ہم شروع کر دیں، وہ معلول کہہ رہے ہیں۔ اب آؤ یہ فقیر تمہیں علت نکال کے دے، علت نبض پہ ہاتھ رکھو تو پتہ چلتی ہے، لیکن آدمی حکیم بھی ہو، ہر للو پنجو کو نہیں سمجھ آتی۔ اب بڑے بڑے حضرات نے یہ حدیث لکھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوا، لیکن مولانا حسین علی صاحب زندہ باد، ان کی جو طرز ہے، ہم نے یہ حدیث نکالی ہر جگہ سے، کہاں ہے، اصل میں یہ واقعہ سفر کا ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ سفر کا ہے۔ راوی کو غلط فہمی لگی، اس نے بلا عذر بلا ماتر کہتے ہوئے، کوئی راوی سویا ہوا تھا یا باہر گیا ہوا تھا، اس کو وہم ہوا ہے یہ حضر کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ کس کا ہے؟ سفر کا۔ تو اب جب سفر کا ہے تو مسئلہ نشتہ، تو علت یہی تھی کہ راوی سے بھول ہوئی تھی، اس نے واقعہ سفر کا تھا بنا حضر کا دیا، تو جب حضر کا واقعہ بنا دیا تو یہ ساری خرابیاں لازم آ گئی۔ تو محدثین پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ معلول ہے، لیکن آگے بیان نہیں کیا کہ علت کیا ہے۔ تو علت تتبع حدیث اور تخریج سے معلوم ہوتی ہے۔ اب جب ساری روایتوں کو آپ جمع کریں، ہم نے وہ نکال لی ہے کہ وہ واقعہ سفر کا تھا، اور راوی کو کیا لگا؟ وہم لگا، اس نے بیان تعبیر ایسی اختیار کر لی کہ جس سے یہ وہم ہوا کہ یہ واقعہ حضر کا ہے، اور بلا عذر بلا مطر بلا سفر یہ کام ہوا ہے، حالانکہ وہ واقعہ کس کا تھا؟ سفر کا۔ اس لیے وہ علت ہمیں معلوم ہے، لہذا قانون اپنے مقام پہ قائم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، یہ اسی پہ رہے گی۔ اور اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل۔ اب مسئلہ ہے دو مقام کا، یہ کسی جگہ پہ میں ذکر کروں گا کہ جمع بین الصلاتین فی السفر پہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا، فرق صورت اور حقیقت کا ہے۔ ہاں بھئی یہ ایک مستقل بحث ہے، اور جمع فی العرفات، جمع مزدلفہ، اس پہ مستقل بحثیں ہیں۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ جو جمع کے قائل ہیں تو وہ سفر میں موقوت تھا، وہ وقت وہی جمع والا ہی اس کا وقت ہے، وہ اپنے وقتوں میں ہوتی ہے، وہ وقتوں سے باہر نہیں۔ عرفات مزدلفہ میں بھی وقت ہی وہ ہے، وقت ہی وہی تاخیر اور تقدیم والا ہے۔ اور اسی طرح جب سفر میں تقدیم و تاخیر ہوگی تو اوقات ہی اس نماز کے وہی تقدیم و تاخیر والے ہوں گے، تو وہ گویا کہ بیان ہو گیا
تقدیم و تاخیر اصل وقت ہے سفر اور مزدلفہ اور عرفات میں. کس کو سمجھ آئے؟ ماشاءاللہ. اب تو پھر آپ اللہ میں. اب چلو اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تو دونوں معنی میں نے کیے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ حسنات سے مراد ہے نیکیاں نماز، اور سیئات سے مراد ہے مصائب اور مشکلات. تو یذہبنا کا معنی زائل کرتی رہتی ہے. جیسے صدقہ سے مصیبت ٹلتی ہے اسی طرح نمازوں سے بھی مصائب ٹلتی ہیں. اور جو نیکیاں ہیں ذالک ذکرہ یہ ہے جامع نصیحت اور یاد دہانی مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے. وصبر 5واں امر ہے ڈٹ کے رہے. میرا پیغمبر پھر آ گیا. وصبر خلق کی ایذاؤں پر صبر کر، مخلوق کی بکواسات سہتا رہے، مولویوں کی چالیں سہتا رہے، ان کے بکواسات سہتا رہے. اور دین کے کام کرنے والے کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، اس میں کامیابی کا اصول صبر سے رہنا ہوتا ہے. اپنوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، باہر والوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، شاگردوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ علت ہے فاتحہ لے لیا ہے اس لیے کہ اللہ پاک نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا. یا اجر سے مراد محنت ہے. محسن دل سے نیکی کرنے والوں کی، اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والوں کی اللہ محنت برباد نہیں کرتا. ان کو محنت کا ضرور پھل ملتا ہے. جو سبق میں صبر سے بیٹھا رہا اسے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا، چاہے بالکل کودن بھی کیوں نہ ہو. فلولا کان من القرون، فلولا کان من القرون ما کان من القرون. فلولا کانا تخویف دنیاوی ہے، کیوں نہیں تھی جماعتیں من قبلکم تم سے پہلے، اولو بقیت فہم اور عقل والے، ینہون عن الفساد جو روکتے فساد سے، فساد فی الارض سے. یعنی کیوں نہیں ایسی جماعتیں تھی پہلے ایسے لوگ جو لوگوں کو شرک سے منع کرتے. لیکن اللہ آیا ہے تو اس لیے میں نے معنی اور کیا ہے. فلولا کان من القرون المراد منہ النفی ما کان من القرون. اللہ تب لگے گا جو سمجھدار ہیں، اللہ تب لگے گا ما کانا نہیں تھے جماعتیں تم سے پہلے عقل و فہم والی. عقل فہم والا کون ہوتا ہے؟ جو شرک پہ رد کرے. فام اولو بقیہ یہی ہے بقیت اللہ جن کو اللہ نے توحید پہ باقی رکھا. ینہون عن الفساد. لیکن مشرک ایسا پلیت ہے مواحد کو پاگل کہتا ہے، حالانکہ پاگل خود مشرک ہے. ان الفساد فی الارض الا قلیلا مگر بہت توڑے، ممن ان سے ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا اور تابع داری کی، واتبع ہاں وساوس غیر مقلدین، واتبع اور تابع داری کی، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو اس راہ کی کہ نعمت دیے گئے تھے اس میں، وکانو مجرمین اور ہو گئے خوگر جرائم، جرائم پیشہ ہو گئے، عادی مجرم ہو گئے. وما کان ربک لیہلک تخویف دنیاوی ہے، فرمایا نہیں ہے تیرا رب یہ کہ ہلاک کرے جماعتوں کو بے ظلم زبردستی، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
اور اس حال میں کہ بستیوں والے مصلحون مسئلہ بیان کر رہے ہوں، تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک مسئلے کا بیان رک جائے۔ ہاں اس لیے علماء نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ جس بستی میں مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو وہ بستی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں پوری بستی عذاب سے محفوظ ہوتی ہے، بے ظلم زبردستی اللہ ہلاک نہیں کرتا، اس حال میں کہ اس کے اہل مصلحون اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اگر چاہتا اللہ پاک لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً البتہ کر دیتا سب لوگوں کو مواحد، امتم واحدہ یعنی مومن مواحد جماعت، سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لیکن ہمیشہ رہیں گے یہ مختلفین فی التوحید، آئندہ بھی یہ اختلاف کرتے رہیں گے توحید میں۔ آیت پہ ذرا غور کرنا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی امت موحدہ۔ بلا یزالون ہمیشہ رہیں گے یہ آئندہ بھی اختلاف کرنے والے توحید میں، الا من رحم مگر جس پہ رحم کرے رب تیرا وہ توحید میں اختلاف نہیں کرے گا۔ الا من رحم بلذالک خلقہم اور اسی لیے پیدا کیا ان کو۔ یہ اس کے دو معنی کیے گئے، اصل معنی ہے لذالک خلقہم اس لیے پیدا کیا ان کو، لذالک اسی مسئلہ توحید کے لیے، لذالک کس کے لیے؟ کہاں مسئلہ توحید ہے؟ اوپر امت واحدہ مواحد جماعت ہے، پھر لا یزالون مختلفین ہمیشہ یہ توحید میں اختلاف ڈالتے رہیں گے، مگر جس پہ اللہ رحم کرے گا وہ توحید میں اختلاف نہیں ڈالے گا، اسی توحید کے لیے انہیں پیدا کیا۔ جی سمجھ گئے؟ بلذالک خلقہم۔ دوسرا معنی تھوڑا سا مشکل ہے، اسی اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا، لذالک بعضوں نے کہا لذالک اس رحم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا، جو رحمہ سے رام ثابت نکل رہا ہے۔ بعض نے کہا اختلاف کے لیے، بعض نے کہا رحمت کے لیے، میں نے کہا توحید کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ دلیل ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں یہی ہماری دلیل ہے، اور توحید ما قبل سے مفہوم ہے، لہذا معنی بالکل صاف ہے۔ لذالک خلقہم آسان ترجمہ ہے کہ اس سے اختلاف کے لیے نہیں توحید کے لیے ان کو پیدا کیا۔ بتمت کلمۃ ربک، تو اب اختلاف کے لیے پیدا کیا، یہ بات بھی سمجھ لو، کیونکہ اکثر مفسرین نے الاختلاف لیا ہے، ذالک کا مشارون لے۔ آپ نے کیا لیا ہوا ہے؟ یعنی جو پہلے لیا ہوا ہے وہ بتاؤ۔ اختلاف، اکثر نے یہ لیا ہے اختلاف، اختلاف کے لیے پیدا کیا، معال پھر بھی توحید ہے۔ توحید والا معنی ہی صاف ہے نا، ہم نے تو ذالک کو لوٹائی توحید کی طرف ہے، مشارون لے۔ اختلاف کے لیے پیدا کیا، تو اب پھر سمجھو
یہ پورا جہان بنا ہے اللہ کی توحید کے لیے، اور توحید نام ہے اللہ کی صحیح معرفت کا، اور معرفت ہوتی ہے اللہ کی صفات سے۔ اللہ کی صفاتیں دو قسم، ایک صفات جلالیہ اور دوسری صفات جمالیہ۔ اللہ کی کچھ صفاتیں جمال والی، رحمت والی، انعام و اکرام والی، اور کچھ صفاتیں جلالیہ، ضرب یضرب والی، انتقام والی، مارنے والی، جلال اور جمال۔ تو جہان بنا ہے توحید کے لیے، اور اس میں ظاہر کرنا تھا صفات جلالیہ کو بھی اور صفات جمالیہ کو بھی، اور وہ مسئلہ توحید اللہ نے جہان پہ فرض کیا۔ ایک طرف انبیاء اور کتابیں بھیجی، دوسری طرف طاغوت شیطان اور اس کا لشکر بھیجا، انسان کو اللہ نے کسبی اختیار دیا۔ اب پتہ چلا اگر سارے مومن ہوتے تو صفات جمال کا ظہور ہوتا، جلال کا نہ ہوتا، جنت میں رش ہوتا، جہنم بیچاری خالی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اظہار توحید، تو اس کے لیے جمال اور جلال یہ کسب اسی لیے کسبی اختیار دے دیا کہ جلال و جمال دونوں کا جامع مقصد تب ہے کہ انبیاء کی دعوت جو مانیں گے تو جمال کا ظہور ہوگا، انعامات، اکرامات، جنت، نعمتیں، اور جو بے ایمان بنا، شیطان کا چیلا بنا، تو وہ اس کو جہنم ملے گی، اور یہ بھی ظہور ہوگا اللہ کے جلال کا، ظہور ہوگا اللہ کے جلال کا۔ تو اب پھر خلاصہ ہے والے ظالے کا، اس اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا۔ تو نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ آپ کے پاس اچھی عبارت لکھی ہے کس کی؟ علامہ عثمانی کی۔ وہ ہماری اس تقریر کے قریب قریب ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہرحال آفرینش عالم کا تشریح مقصد عبادت ہے، وما خلقتو، اور تکوینی غرض یہ ہے کہ تشریح مقصد کو اپنے کسب و اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے موجود ہوں جو حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ جمالیہ جب الفاظ دیگر لطف و کار کے مورد اور مظہر بن سکیں۔ تو یہی بات علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ کو میری تقریر سمجھ آ گئی؟ جلدی بولو، چلو اب آگے چلو۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے ان کو پیدا کیا توحید کے لیے، یا لِلْاخْتِلَافِ بَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور علت یہ ہے کہ کامل ہو چکی ہے بات تیرے رب کی۔ کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بے ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو جن اور لوگ ہر دونوں سے۔ اجمعین کا معنی ہر دونوں سے، یہ نہیں کہ تم سارے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ آیت نص کرتی ہے کہ جہنم بھر جائے گی کس سے؟ کس سے بھرے گی؟ اونچے بولو، اونچے، تمہارا ذوق نہیں، جن اور تو اس حدیث کا کیا بنے گا؟ دو حدیثیں کھڑی ہیں جہاں، ایک یہ ہے کہ جہنم نہیں بھر رہی ہوگی تو اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ بخاری شریف ہے، اسنادہ صحیح ہو، سند صحیح ہے۔ اس پر شیخ القرآن پنڈی توبہ اتنا گرم ہے دور تفسیر میں، سنو اس کو۔ پنڈی شیخ القرآن، اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کر دیں گے، کیا قصور ہوگا ان کا؟
ایسی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے؟ نہ امتحان نہ کوئی بات، تکلیف تو نہیں شروع ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے، شیخ القرآن کا دورہ سنو۔ تمہارے جو آج کل کے معیار ہیں نا انکار حدیث کے، پیچھے ایک بھی حدیث ماننے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ کوئی بات کی تو انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، واہ ایک گٹر کے بچے، چبل بیکار، بو آ رہی ہے، ان کو بو شروع ہوئے ہیں، خود بدبودار وجود۔ انکار قرآن کے خنزیر اس پہ انکار کرتے ہیں، تو اب یہاں مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالے گا، یہاں پر بھی راوی کی غلطی ہے، اور اس کی بھی تقریر کر لینا۔ وہ جہنم کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو راوی نے جہنم بنا دیا، وہ جنت ہے، جہنم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ڈالی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی، اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تو جہنم بھر جائے گی۔ کیا قرآن تو کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان سے بھر جائے گی، اور باہر آئے جہنم پھول نہیں ہوگی بھرتی، اور اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم میں۔ پھر اس حدیث کی گت بنانی شروع کر دی اور کہا معنی ہو معلوم والکیف ہو، یہ متشابہات سے ہے کہ اللہ جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ جہنم بنی تو ہے کافروں کے لیے، اللہ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ روایت کے مطابق پھر تمہارا اللہ جہنم میں جائے گا، خود تب جہنم بھرے گی۔ کوئی باتیں کرنے والی، اور بھائی کوئی عقل سے کام لو، شریعت کو مذاق مت بناؤ۔ یہ جاہل لوگ ہیں، غیر مقلدین اور ان کے ہم نوا، جہاں یہ کوئی متشابہ نہیں ہے۔ یہ کون سا متشابہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن خود جہنم میں چلا جائے گا، قدم رکھے گا اور اس سے جہنم بھرے گی، پھر قدم اٹھائے گا تو پھر جہنم خالی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی معاذ اللہ جہنم میں رہے گا۔ کیسی باتیں چبلے مارتے ہو، کس کو سمجھ آئی میری بات؟ ہاں، تو اس لیے یاد رکھو، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کا بہترین معنی بیان کیا، اور یہ معنی بھی حضرت مولانا حسین علی سے آیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کنائی کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنایا ہے، کنایا۔ یہ وہ نہیں محاورہ تن ہے، یہ وہ صفات کا مسئلہ نہیں جس کو غیر مقلد صفات بنا دیتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، نہ متشابہات ہے، یہ کنایا ہے۔ اور کنایا کس سے ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آدمی کا کتا ہو اور مہمان آئے، تو کتا جب مہمان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آدمی اس کے گردن پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو یہ غیظ جہنم کو روکنے سے کنایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم بپھر جائے گی، اور تدعو من ادبر وتولی، اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے ہوں گے جہنم کی باغیں پکڑنے والے، اور جسے جانور بگڑ جاتا ہے تو جہنم بگڑے گی، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس غیظ اور تغیظ کو ختم کر دیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ قدم رکھیں گے، یعنی اس کے غیظ اور شدت کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ کنایا ہے کس سے؟ غیظ و شدت کے ختم کرنے سے، یہ متشابہات سے نہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، اللہ کو جہنم میں جانے سے بچا لو۔ تمہارے متشابہات ہر جگہ پہ ہے، اللہ کو جہنم میں ڈال دیا، پاگل کے بچے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کے منکر ہے، اور گدھیا تو سمجھی کوئی نہیں، حدیث منکر ہم نے، اور تو نے اللہ کو بھی جہنم میں بھیج دی ہے جہنم بھرنے کے لیے۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم، جہنم کو تو ہم ضرور، اللہ نے یہاں قسم اٹھائی ہے، لَأَمْلَأَنَّ، یہ لام تاکید کا ہے، أَمْلَأَنَّ
نون بھی تاکید سے کہ میرا خیال ہے انہی چبلوں کو سمجھانے کے لیے قرآن اتنا زور لگا ہے. ہاں یہ چبلے جو جہنم نہیں بھرے گی اللہ کو جہنم میں بھیجنا چاہتی ہے. جو کہے اللہ جہنم میں جائے گا وہ تو پکا جنتی ہوگا. اس سے بڑا اللہ کا گستاخ اور بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ کنائی کلام ہے، وہ متشابہات سے بھی نہیں، اور یہ کہنا کہ معنی ہو معلوم بلکہ مجہول بھی وہاں کفر ہے. جی تو اللہ تعالیٰ کا وضع القدم فی النار کنایا ہے جہنم کی شدت اور غیظ کے روکنے سے. جیسے میں نے آپ کی تفہیم کے لیے سمجھایا ہے، یہ تشبیہ نہیں تفہیم ہے، کہ جیسے کوئی مہمان کو دیکھ کے کتا بفر جائے اور اس کو کاٹنا چاہے تو کیا ہوتا ہے میزبان، وہ بسا اوقات کتے کی گردن پہ پاؤں رکھ دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں ہے. کعبہ گردن پہ پاؤں رکھتا ہے تو کتا دب جاتا ہے. تو جہنم اس طرح مہمانوں پہ اچھلے گی تو اللہ اس کے غیظ اور غضب کو ختم کر دیں گے. اس کو تعبیر کیا گیا ہے وضع القدم سے محاوراتن. ہاں بھائی، اس لیے تم جتنے ہو نا، حدیث تمہیں سمجھ تمہارے مولویوں کو بھی کوئی نہیں، تمہیں بھی کوئی نہیں ہے. تو میں تو سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ تکلیف کرتے ہیں، چاہے مولوی ہیں چاہے دورہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، یہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے تو 1 سال آپ لگائیں، دورہ حدیث بھی جہاں پڑھیں. ہاں، اس کا یہ جو آپ منطق تے تکملے تے فلانے تے کملے تے شملے، تو اس پہ تم تحقیق کرتے ہو تو 1 سال حدیث پہ بھی تحقیق کر لو اور حدیث بھی سمجھ لو. جب حدیث سمجھو گے تو کوئی چیز پتہ چل جائے گا. ہاں، تو یہ اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اب ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، یہ تو قرآن چل رہا ہے. تو اب دیکھو قرآن کا ایک اور میدان ہے، حدیث کا بالکل نیا جہان ہے. وہاں بالکل ابحاث بھی نہیں ہے، جہان بھی نیا ہے، تحقیق بھی نہیں ہے. وہاں ہر چیز وہ نئی 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 ہے. ہر چیز وہاں انداز، وہاں پروگرام کچھ اور ہے. دیکھو جہاں پر کیا ہے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ. یہ تمہارے مولوی مجھے ٹائم دے دیتے 5 6 7 مہینے، ان کو بھی حدیث شیخ الحدیثوں کو بھی اللہ کے فضل سے میں سمجھا دیتا. ہاں، یہ جو انڈوں پہ بیٹھ کے کڑ 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 کرتے ہیں، اور بالکل میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، میں شارحین کا کوئی مقلد نہیں ہوں. شارحین یہ سچ ہے کہ اس سال میں رات کو صرف 1 گھنٹہ سویا ہوں، صرف 1 گھنٹہ، اور 50 سے زیادہ شروعات دیکھی، 50 سے. اور اس سے بھی اگر کہیں بات نہیں بنتی تھی تو پھر اس سے بھی زیادہ چیزیں مختلف دیکھنے کے. لیکن کام جو حل ہوا ہے تو مولانا حسین علی کی طرز پہ 50 شروحات نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ شارحین جہاں بیٹھے ہیں وہاں لکھ گئے، پھر سارے فلان لکھ گیا تو سارے ناکل ہیں، لکھتے گئے مسئلہ حل کوئی نہیں کیا. تو اور آپ کے ملا تو اردو شروعات دیکھتے ہیں، یا زیادہ کوئی تکڑا ہو تو فتح الباری دیکھتا ہے. فتح الباری عمدۃ القاری سے آگے مطالعہ ہی نہیں. ہم نے خطابی سے شروع کیا جو سب سے پہلا شارح ہے، پھر ابن بطال ہے، پھر اس طرح ابن ملکہ نے اور کرمانی ہے، اور پھر بڑے بڑے حضرات. اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ حدیث اگر اور کتب میں آئی ہے تو دیگر کتب کی جو شروعات ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس شارح نے کیا کہا، اس شارح نے کیا کہا. لیکن حدیث حل کی ہے مولانا حسین علی نے. کاش یہ تحریرات حدیث پوری شائع ہوتی، اور پوری کتاب تو حضرت لکھ نہیں سکتے تھے، اور اردو بھی حضرت کی کمزور تھی، اردو بھی نہیں بولتے تھے، تو لکھتے اگر یہ طرز آ جاتی. لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک التعلیق الفصیح ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح التعلیق الفصیح، اور ایک تحریرات حدیث ہے.
اس میں بنیادی چیز سامنے آ جاتی ہے طرز، لیکن آگے پھر میدان ہے لمبا اور ٹائم ہے ابھی کم. دیکھو من الجنۃ والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل. کیا کریں، مسئلے ہی مسئلے ہیں. اور پھر مسئلہ آ گئی ہے. کلن آیت کا معنی سمجھو، کلن نقص علیک من انباء الرسل. کلن، یہ جو بریلر حضرات ہیں انہوں نے اس سے استدلال کی ہے. وہ آیت آپ نے پڑھی ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک. جی بعد کا بیان کیا، بعد کا نہیں کیا. جہاں عمر اشروی مفتی احمد جار نے کہا جہاں تو آئے کلن نقصو، ہم نے تمام انبیاء کے واقعات آپ کو بتائے. تم کہتے ہو قصصنا لم نقصص، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے. عمر اشروی نے بھی اور احمد یار خان نے بھی. سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ بولو جلدی آگے نکلیں. ہاں یہ آیت منسوخ ہے، تو یاد رکھ لو یہ جہالت ہے. یہ جو آیت ہے بعض کے واقعات بیان کیے بعض کے نہیں کیے. مسئلہ علم غیب میں آپ نے پڑھا وہ آیت مکی صورتوں میں بھی ہے مدنی صورتوں میں بھی ہے، دونوں ہیں. ایک دوسرا یہ خبر ہے اور نسخ فی الاخبار نہیں ہوتا، نسخ فی الارشاء ہوتا ہے. اور اخبار کو منسوخ ٹھہرانا ایسے ہے کہ اللہ کے کلام میں وقوع کذب کا عقیدہ ہے. کس کا؟ وقوع کذب کا عقیدہ ہے. تو اب ذرا خیال رکھو کہ جہاں کلن کا معنی بگاڑا، یہ کلن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر والا ہے. اور ہدایت الناب میں آپ نے پڑھا ہے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اصل عبارت کیا تھا؟ ضربت زیدن ضربتہ. کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ زیدن ضربتہ، ضربت زیدن ضربتہ. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. تو کلن نقص، تو مطلب کیا ہے آیت کا کہ بیان کرتے ہیں ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر جس سے آپ کا دل مضبوط ہو، ہر وہ خبر جس سے آپ کا دل مضبوط ہو. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں بیان کرتے ہیں ہم، یہ کلن نقصوں کی وجہ سے منسوب ہوگا. بیان کرتے ہیں ہم اوپر آپ کے، کیا بیان کرتے ہیں؟ رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر نثبت بہ فؤادک، جس سے آپ کا دل مضبوط ہو. تو جہاں کیا ہے سارے رسولوں کی خبریں بیان کی، رسولوں کی ہر وہ خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں. کلن اس خبر کے ساتھ لگ رہا ہے، رسولوں کی ہر وہ خبر بتاتے ہیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، دل تکڑا ہو. کیونکہ اوپر آیا نا فاستقم، تو فرمایا انبیاء کے جو 7 واقعات ہم نے بتائے، مقصد ہمارا یہ تھا ہم نے ہر وہ خبر دی کہ وہ بھی داعی توحید تھے، جو حالات ان پہ آئے آپ پر بھی وہی آ رہے ہیں. اس سے آپ کا دل تکڑا ہو جائے گا. نثبت، یہ بہادروں کے قصہ سننے سے بھی آدمی بہادر ہوتا ہے. کلن التنوین، اور نیچے دیکھو فَهِيَ عِوَضٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، کہا گیا کلو نبأ. کلن کدھر لگ رہا ہے؟ نیچے دیکھو، نیچے خدا کے لیے جلدی کرو، لکھو نہیں لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھو. کلن یہ تنوین ہے اور یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے. اصل عبارت کلو نبأ، اور یہ منصوب کس سے ہے؟ نقص علیہ کا. یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر.
بیان کرتے ہیں ہم آپ پر انبیاء رسل من انباء الرسل بیان لکل، اور ما نثبت بہ فؤادک کا اس سے بدل ہے، اس سے کہ کلن سے کیا ہے؟ بدل ہے، یعنی وہ خبریں۔ معنی یہ ہے کہ تثبیت فؤاد ہی زیادت یقین ہی، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کا معنی یہ ہے کہ تکاثر ادلہ سے دل مضبوط ہوگا، یہ مدارک ہے۔ اسی لیے آگے آ گیا کل الذی تحتاج الیہ من انباء الرسل نقص علیک، ہر وہ چیز جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے، یعنی وہ خبر، یہ یعنی وہ خبر بدل کا معنی کر رہا ہوں، ما نثبت، یعنی وہ خبر جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، یعنی کچھ خبریں رسولوں کی، کلن منصوب ہے نقص، اس کا ناصب ہے، کلن مبہم ہے، اس کا بیان ما نثبت بھی فؤادک کا آگے کھڑا ہے، ما بھی مبہم ہے، اس کا بیان من انباء الرسل پہلے کھڑا ہے، اور اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے، اصل میں عبارت ہے کل ما تحتاج الیہ، اور پھر اس کا بیان ہے ما نثبت بہ فؤادک کا، اور من انباء الرسل۔ تو معنی کیا کریں گے؟ ہم رسولوں کی ہر وہ خبر آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، اور ان ایتوں میں کیا ہے کہ ہم نے سارے رسولوں کے اعمال آپ کو نہیں بتائے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں، اس آیت کا موضوع اور ہے، اس کا اور ہے، دونوں کا فرق ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ بہادر لوگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے جو بہادر لوگوں کی تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، اور وراثت الانبیاء کی تاریخ ہے، جیسے خالد بن ولید کی تاریخ ہے، فاروق اعظم کی تاریخ ہے، اور صحابہ کے واقعات ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد ہر زمانے کے بہادروں کے واقعات، اور صلاح الدین ایوبی کے واقعات، اور اس طرح بڑے بڑے حضرات، اور آج غزہ کے مجاہدین کے حالات، اور مجاہدین ان کے حالات پڑھو گے تو دل تکڑا رہے گا، نثبت بہ فؤادک کا، اور صوفیوں کا مطالعہ کرو گے تو کوفی بن جاؤ گے، صوفیوں کے مطالعہ تو سبق بھی بہادر آدمی سے پڑھنا چاہیے، اگر کسی للو پنجو کے شاگرد بنو گے تو للو پنجو ہی رہو گے، اور پھر اسی طرح للاڑی رہو گے، کیونکہ استاد کے اثرات منتقل ہوتے ہیں طالب علم میں، اور شاگرد میں جب اثرات صوفیت کے جراثیم آ گئے تو ان کو مارنے کے لیے بھی پھر کوئی خود کچھ دھماکے ہی ہو سکتے ہیں، وہ ورنہ مشکل ہے۔ تو اس لیے بہادر لوگوں سے پڑھنا، بہادر لوگوں کے ساتھ رہنا، بہادر لوگوں کے واقعات سننا، ہمت والے لوگوں کے ساتھ ان کے زندگی سے مانوس ہونا، یہ چیز ہے نثبت بہ فؤادک کا۔ تزکیہ نفس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نثبت بہ فؤادک کا، یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، دل تکڑا رہے گا۔ شاہ اسماعیل شہید کے واقعات سنو، شیخ القرآن کے واقعات سنو، مولانا حسین علی کے واقعات سنو، اور سوفر سے بچ کے رہو۔ صوفی کا سایہ بھی جہاں پڑتا ہو تو اس جگہ پہ نہ بیٹھو، کیونکہ کچھ نہ کچھ وہاں پر جراثیم ہوں گے۔ تو اس لیے جب پکا مواحد مرنا چاہتے ہو نا تو پھر پکے لوگوں کے ساتھ رہو۔ فاستقم آ گیا جی، یہ مضمون تو وہ چل رہا ہے، فاستقم والا، ما نثبت بہ فؤادک جاءک فی ھذہ الحق، سبحان اللہ،
آیا ہے ان خبروں میں الحق کو فی نفس ہی حق ہے، او جو خبریں آپ کو بتائی ہیں، جو خبریں آپ کو ہم نے دی ہیں، نوح پیغمبر کے حالات، صالح پیغمبر کے حالات، شعیب پیغمبر کے حالات، ابراہیم کے حالات، حضرت لوط کے حالات، حضرت موسیٰ کے حالات، یہ کیا ہیں؟ جاءک فی ھذہ الحق، ان اخبار میں نرا حق سچ ہے، بموعظۃ، اور نری نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت، بذکریٰ، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، واسطے ان کے جو ان پہ یقین رکھیں گے۔ قول للذین لا یؤمنون، ان کو بھی کہہ دے، قول کہہ دے واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے، باوجود حجج قاطعہ کے، یہ زجر ما تخویف دنیاوی ہے، اتنی مضبوط حجت اور دلیل، اس کو نہیں مانتے، ان کو کہو اعملوا علی مکانتکم، یہ بائیکاٹ کا اعلان ہے، لکم دینکم ولی جدید، اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو، تم یہ اجازت نہیں دے رہی، اجازت نہیں، اعملوا مکاتا ہے، کر لو علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ، ہم بھی لگے ہیں اپنی جگہ پہ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے نتیجہ کی، کیا نتیجہ نکلتا ہے پتہ چل جائے گا۔ خیر آخر پہ میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر دو، کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ مسئلہ وہ آنا چاہیے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِلَّهِ، یہ لام اختصاص تقدیم حصر کے لیے، غیب کی اضافت استغراق والی، معنی کیا ہوگا؟ آسمان و زمین کے سب غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ پہلا مسئلہ آ گیا، غیب دان ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، مختار کل بھی صرف اللہ، اسی ہی کی طرف، الیہ، الیہ میں تقدیم حسر ہے، اللہ ہی کی طرف، یورو جاؤ، پھرتے ہیں، الامر کلہ، تمام کے تمام امور آتے بھی وہاں سے ہیں، یتنزل الامر بینہم، یتنزل الامر بینہم، کہاں؟ طلاق، ہو طلاق کی آخری آیت ہے، یتنزل الامر بینہم، بس وہ ٹھیک ہے، یتنزل الامر بینہم، اس 14 طبق میں امر آتے ہی اوپر سے ہے، تجرجع الامر کلہ، جاتا بھی اسی کے پاس ہے، آتا بھی اسی سرکار سے، جاتا بھی اسی سرکار پر، آتا بھی امر وہاں سے، اس کے نتائج بھی جاتے ہیں اسی کے پاس۔ پتہ چلا کہ نافذ کرنا والا بھی وہی، اس کے نتائج کا ذمہ دار بھی وہی، تو متصرف کون ہوا؟ دونوں بنیادیں آ گئی، بات پہلے ہو چکی ہے، دونوں بنیادیں آ گئی، ما فوق الاسباب، علم بھی اللہ کا اور قدرت تصرف بھی اللہ کا، تو پھر فاعبدہ، اذا کان الامر کذالک فاعبدہ، یہ تو معنی الہ کا، پر اسی ہی کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور اسی ہی پر بھروسہ رکھ۔ یہ پہلے آ گیا اعادہ دعویٰ ثانی للہ غیب، اور فاعبدہ
یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دو بنیادیں رکھی، اگر سورت کو پورے کو ذہن میں لے آؤ، پوری سورت میں آپ نے پڑھا ہے کہ متصرف اللہ ہے، غیب دان بھی قرآن خود نتیجہ نکلے۔ ابراہیم غیب دان نہیں تھے، لوط غیب دان نہیں تھے، اور متصرف بھی نہیں تھے، انبیاء متصرف نہیں تھے، حضرت ابراہیم لوط غیب دان نہیں تھے، تو ثابت ہوا للہ غیب اس متصرف وہ نہیں تھے، ثابت ہوا الیہ یرجع الامر کلہ۔ تو پھر جو انہوں نے دعوت دی ہے نا فاعبدہ، اعبد اللہ ما لکم من الہ۔ تیسرا دعویٰ ہے بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ، توکل علیہ، اسی ہی پر بھروسہ رکھ، اور وما ربک بغافل، اعادہ دعویٰ رابع ہے کہ جیسے آپ نے دیکھ لیا فتح الموحدین ذل المشرکین، تو وما ربک بغافل، نہیں تیرا رب ذرا بھی بے خبر عما تعملون۔ آخر پہ پوری صورت آگی ایک ہی آیت میں، آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہ خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود، کہ تورات بھی اسی آیت پہ ختم ہوئی جس پہ سورت ہود ختم ہوئی، اور اس میں الوہیت کی بنیاد بیان کی گئی، للہ غیب السماوات الیہ یرجع الامر کلہ۔